وعن ابن مسعود رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا كنتم ثلاثة فلا يتناجى اثنان دون الآخر حتى تختلطوا بالناس من أجل أن ذلك يحزنه. متفق عليه واللفظ لمسلم. هذه الأحاديث كلها تتعلق بالآداب الشرعية التي أراد المؤلف بيانها في هذا الباب. الأول فيما يتعلق بالاختلاط والمناجاة، بين صلى الله عليه وسلم أنه لا يجوز للثلاثة إذا كانوا في. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فسبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما نافعا وعملا صالحا یا رب العالمین۔ محترم بھائیوں، معزز ساتھیوں اور ہماری ماں اور بہنوں، یہ باب الحیض کا درس نمبر 12 ہے، جس میں حدیث نمبر 10 کی تشریح ہو رہی ہے۔ یہ حدیث کے متعلق بات یہاں تک پہنچی فقہ الحدیث تک۔ ایک مرتبہ پھر سے یہ حدیث پیش کر رہا ہوں، اس کا ترجمہ بھی بیان کر رہا ہوں، پھر جہاں تک بات رکی تھی وہاں تک پہنچ کر آگے انشاءاللہ یہ موضوع مکمل کر رہا ہوں۔ وعن ابی سعید رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الیس اذا حاضت المرأة او الیس اذا حاضت لم تصلی ولم تصم، متفق علیہ فی حدیث طویل۔ حدیث کا ترجمہ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کیا عورت جب حالت حیض میں ہوتی ہے تو نماز و روزہ چھوڑ نہیں دیتی؟ جب عورت حالت حیض میں ہوتی ہے تو نماز و روزہ چھوڑ نہیں دیتی۔ یہ بخاری اور مسلم کی یہ روایت ہے، اور یہ جو اس میں استفہام ہے اس کی بات واضح کی گئی کہ استفہام للتقریر ہے، یعنی ثابت کرنے کے لیے، نہ کہ مراد ہے یعنی سوال کرنا، بلکہ یہ بات واضح ہے کہ ایسا ہی ہوتا ہے کہ عورت جب حائضہ ہوتی ہے تو نہ نماز پڑھتی ہے نہ روزہ رکھتی ہے۔ فقہ الحدیث میں بات یہاں تک پہنچی کہ حائضہ عورت نماز ترک کر دیتی ہے، چھوڑ دیتی ہے ایام حیض میں، بلکہ اگر وہ نماز پڑھے تو اس کی نماز مقبول نہیں ہے۔ دوسرا، اور یہ امر مجمع علیہ ہے، یہ مسئلہ متفق علیہ ہے۔ دوسرا فائدہ، دوسرا مسئلہ یہ ہے کہ اگر حائضہ جو عورت ہے وہ ایام حیض میں، ایام ماہواری میں وہ روزہ بھی رکھنا ترک کر دیتی ہے، روزہ نہیں رکھتی ہے، اور اگر روزہ رکھے تو کیا رائے ہے، اس کا روزہ مقبول ہے؟ جواب، روزہ اس کا مقبول نہیں ہے۔ اب جہاں تک پہنچے تھے اور میں نے سوال کیا تھا آخری درس میں، سابقہ درس کے اخیر میں سوال کیا تھا کہ امام بخاری رحمہ اللہ نے جو یہ حدیث روایت کی ہے، انہوں نے اس حدیث کو اس باب کے تحت ذکر کیا۔ باب کیا ہے؟ باب ترک الحائض الصوم، باب ترک الحائض الصوم، یعنی حائضہ عورت روزہ ترک کر دیتی ہے۔ تو سوال ادھر تھا کہ انہوں نے کیوں روزے کا ذکر کیا، نماز کا ذکر کیوں نہیں کیا، جبکہ حدیث میں دونوں کا ذکر آیا ہے کہ حالت حیض میں وہ نماز اور روزہ دونوں ترک کر دیتی ہے۔ تو صرف انہوں نے جو باب باندھا، باب ترک الحائض الصوم، کیوں روزے کا بس انہوں نے ذکر کیا، نماز کا بھی کیوں نہیں ساتھ میں ذکر کر دیا کہ باب ترک الحائض الصلاۃ والصوم؟ تو جواب کیا ہے؟ جواب یہ ہے اس لیے کہ نماز کے باب میں انہوں نے پھر یہ حدیث لائی ہوگی اور اس کے بعد وہ لکھا ہوگا کہ ترک صلاۃ باب، یعنی کہ حیض کی حالت میں عورتوں کا نماز چھوڑ دو، تو روز الگ الگ باب میں۔ اچھا نہیں، لیکن ہاں اگر یہ آپ کی بات صحیح ہوتی، اگر ایک اور باب باندھے ہوتے اور حدیث کو پھر سے دہرائے ہوتے تب کہا جاتا کہ یہاں باب ترک الحائض الصوم، پھر نماز میں باب ترک الحائض الصلاۃ، لیکن یہاں ایک ہی مرتبہ انہوں نے ذکر کیا ہے اور دونوں کو کتاب الحیض میں ذکر کیا ہے، نہ کہ مثلا کتاب الصوم میں ذکر کیا ہے، اسی لیے کتاب الصوم سے مناسبت سے انہوں نے یہ ذکر کیا۔ اچھا ہاں، کیا جواب ہے؟
نہیں بہرحال یہ ایک دم کچھ اور سوال ہے. اچھا بہرحال اس سے بات لمبی نہیں ہوا. اچھا ہاں بہت صحیح. چلیے یہ سب سے قریب جواب ہے ماشاءاللہ. اچھا تو سوال یہ, پہلی بات آپ سوال سمجھ جائیں تاکہ جواب واضح ہو. تو سوال باب ترک الحائض الصوم کہ حائضہ عورت روزہ ترک کر دیتی. انہوں نے نماز کا ذکر نہیں کیا جبکہ نماز بھی ترک کر دیتی. اس کی وجہ یہ ہے کہ امام بخاری رحمہ اللہ کا جو منہج ہے, ان کا جو طریقہ ہے وہ یہ ہے کہ جو واضح چیز ہوتی ہے اس کو نہیں ذکر کرتے ہیں, جو غیر واضح بات ہوتی ہے اس کو واضح کرتے ہیں, اس کو ہائی لائٹ کرتے ہیں. بات اس لیے اور مزید واضح ہو جائے. نماز حائضہ عورت ترک کر دیتی, یہ بات زیادہ واضح کہ روزہ ترک کرتی ہے. کیوں؟ اس لیے کہ نماز کی ایک اہم شرط کیا ہے؟ وضو. نماز کی ایک اہم شرط ہے وضو, طہارت. تب تو ایک دم یہ بات یہ تو واضح ہے کہ جب عورت حائضہ ہے تو اس کی طہارت نہیں ہو سکتی تو نماز نہیں پڑھے گی, مسئلہ واضح ہے. لیکن روزے میں کیا روزے کے لیے طہارت کا ہونا شرط ہے؟ کیا ہم جب روزہ رکھتے ہیں صبح سے شام تک جب بھی وضو کرتا ہے وضو برابر کرتے رہتے ہیں؟ شرط ہے روزے کے لیے؟ شرط نہیں ہے, شرط نہیں ہے. تو ادھر اشکال پیدا ہو سکتا ہے کہ روزے میں روزہ کیوں نہیں حائضہ عورت کا صحیح ہو سکتا ہے؟ نماز چلیے بات واضح ہو رہی ہے, نماز میں طہارت شرط ہے لیکن روزے میں طہارت شرط نہیں ہے. تب پھر ادھر کیوں اسلام نے شریعت نے کہا نہیں تمہارا روزہ مقبول نہیں ہے, طہارت یا ہاں طہارت ادھر مثلا ہونی چاہیے یا یہ حیض کا خون رکنا چاہیے. سمجھ رہے ہیں؟ تو اس لیے ادھر اشکال ہے, اسی لیے انہوں نے واضح چیز روزے کو بس ذکر کیا, نماز کو ترک کر دیا. اور یہ واضح کرنا چاہ رہے ہیں کہ وجہ صرف کیا ہے؟ عبادت محضہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا یہی حکم ہے. ہم تشریع یا شریعت کا یہ حکم ہے, سمعنا واطعنا. ورنہ عقلی اعتبار میں جائیں گے تو ذرا ادھر پریشانی ہوگی کہ روزہ کیوں نہیں رکھ سکتی ہے. خاصتاً اگر آپ, اور یہ بات آئے گی, حج, حائضہ عورت حج بھی پورا حج کرتی ہے, عرفہ میں ٹھہرتی ہے, مزدلفہ میں ٹھہرتی ہے, رمی الجمار, بلکہ سعی بھی کر سکتی ہے اگر اس نے طواف کرنے کے بعد حیض آئے, صرف طواف نہیں کر سکتی ہے. تو روزہ بھی تو ویسے ہی ہے, تو پھر کیوں نہیں وہ روزہ رکھ سکتی ہے؟ اس لیے شریعت کا حکم ہے. بہت سے مقامات پر حکمت واضح نہیں ہوتی ہے لیکن یقیناً ہر چیز میں حکمت ہے. اگر ہم سمجھ گئے, اہل علم نے سمجھایا وہ بھی سمجھ گیا الحمدللہ, نہیں سمجھے تو ہمیں حکمت جاننا ضروری نہیں ہے. سب سے عظیم حکمت ہے کہ اللہ تعالیٰ کا حکم ہے. اللہ تعالیٰ کے اسماء و صفات میں سے الحکیم ہے, وہ بہتر جانتا ہے اللہ تعالیٰ. تو المہم اس لیے خلاصہ کلام تاکہ یہ واضح کرنے کے لیے کہ نماز میں تو طہارت شرط ہے, یہ بات واضح ہے اسی لیے نہیں ذکر کیا, لیکن روزے میں طہارت شرط نہیں ہے. تو صرف وجہ یہ ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ کا جو حکم ہے اس پر ہم سمعنا واطعنا کہتے ہیں, اور حقیقت میں کوئی عقلی کوئی ایسی واضح حکمت یہاں نہیں ہے. اب تیسرا جو فائدہ, تیسرا مسئلہ یہ ہے کہ اہل علم کا اتفاق ہے کہ حائضہ عورت بعد میں وہ نماز قضا کرے گی یا نہیں؟ نماز قضا نہیں کرے گی لیکن روزہ قضا کرے گی. یہ اتفاق ہے, یہ اہل علم کا اتفاق ہے. دلیل اس کی کیا ہے کہ روزہ قضا کرے گی, نماز نہیں کرے گی؟ صحیح امام بخاری امام مسلم کی حدیث, امام بخاری نے حدیث نمبر 321, امام مسلم 335, معاذہ العدویہ, انہوں نے عائشہ رضی اللہ عنہ سے سوال کیا, ما بال الحائض تقضی الصوم ولا تقضی الصلاۃ, کیا وجہ ہے کہ ایک حائضہ عورت نماز نہیں قضا کرتی ہے اور روزہ قضا کرتی ہے؟ تو اس پر عائشہ رضی اللہ عنہ نے کہا, احروریۃ انتی, کیا تم حروریہ ہو, یعنی خوارج سے تمہارا تعلق ہے؟ یہ ایک فرقہ بھائیوں مشہور ہے الخوارج, جو علی رضی اللہ عنہ سے انہوں نے بغاوت کی, اور عراق میں ایک بستی یا ایک شہر جس کا نام تھا حرورہ, وہاں یہ جمع ہوئے اور علی رضی اللہ عنہ نے بعد میں ان سے قتال کیا, تو اس کی نسبت سے یہ الخوارج کا ایک نام ہے حروریہ.
یا حروری، اور اسی کی نسبت سے عائشہ رضی اللہ عنہ نے تعجب کیا، اس لیے کہ خوارج کے نزدیک دونوں قضا کرنا لازمی ہے، دونوں نماز بھی 7 دن نمازیں چھوٹ گئی، 7 × 5 = 35، 35 ضرب 17 اتنے رکعت وہ پڑھنا ہوگا، اور اگر 15 دن تک ہے تو وہی المہم پورا قضا کرے گی۔ اور کچھ عورتوں کا بھائیو یہ آتا ہے کہ حیض کی نہ اقل مدت ہے نہ اکثر، کبھی کبھی کچھ عورتوں کا کئی مہینے تک نہیں آتا، پھر مکمل 1 مہینہ لگاتار آتا رہتا ہے، خلاص 1 مہینے کا پورا پھر وہ قضا کرتے رہے۔ تو انہوں نے کہا کہ تم بھی حروریہ ہو؟ تو اس پر اس نے کہا کہ لست بحروریہ، نہیں میں حروریہ نہیں ہوں، باطل عقیدہ ہمارا نہیں ہے، لیکن میں مجرد سوال کر رہی ہوں، یعنی استفادہ کے لیے۔ تو اس پر عائشہ رضی اللہ عنہ نے کیا جواب دیا؟ اللہ اکبر، دیکھیں یہ بھی بہت ہی عقل مند ہوشیار تھیں، یہ گہرائیاں بیان کر سکتی تھیں، لیکن انہوں نے واضح جواب، جو بنیادی جواب ہے بھائیو، یہ بنیادی جواب ہر اس مسئلے کے لیے ہے، ہر اس سوال کے لیے کہ کیوں ایسے تم کرتے ہو، تم مسلمان ہے عورت کیوں حجاب پہنتی ہو، تم اے مسلمان ایسے نماز 5 وقت کیوں پڑھتے ہو، کیوں اپنے اوپر تکلیف ڈالتے ہو، اور روزہ اتنا لمبا بھی دن ہو جائے تو روزہ رکھتے ہو کیوں؟ یوں سب کا جواب یہ ہے کہ ہم اللہ کے بندے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی ہیں، جو اللہ کا حکم آ جائے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم آ گیا، سمعنا واطعنا، یہ بس یہ بنیادی جواب ہے۔ تو اس پر انہوں نے کہا کان یصیبنا ذلک فنؤمر بقضاء الصوم ولا نؤمر بقضاء الصلاۃ، کہ ہمیں بھی یہی کیفیت، ہم بھی اس مراحل سے گزرتے تھے، حیض کے ایام آ جاتے تھے، نماز بھی چھوٹ جاتے تھے، روزے بھی چھوٹ جاتے تھے، تو ہمیں حکم دیا جاتا تھا کہ ہم روزہ قضا کریں، اور نماز کے بارے میں حکم نہیں دیا جاتا تھا کہ ہم یہ نمازیں قضا کریں، یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس کا حکم نہیں دیتے تھے۔ تو یہ جواب ہے۔ تو بہرحال اس طرح عائشہ رضی اللہ عنہا نے جو دلیل شرعی ہے، دلیل کی کہہ سکتے دو اہم قسمیں ہیں، ایک شرعی دلیل قرآن و حدیث، اور ایک عقلی دلیل جس میں قیاس داخل ہے اور عقلی اور منطقی حساب سے سمجھایا جاتا ہے۔ اگر قرآن و حدیث کے مطابق ہے تو یہ بھی عقلی دلیل استعمال کرنے میں کوئی حرج نہیں، اس پر ثبوت موجود ہے قرآن و حدیث میں۔ تو بہرحال تو انہوں نے شرعی دلیل پیش کیا، اور عقلی دلیل یا حکمت یہ انہوں نے واضح نہیں کیا، اس لیے ایک مومن کو چاہیے جہاں دلیل آ جائے تو وہ مان لے، تسلیم کر لے، حکمت سمجھ میں آئی یا نہیں آئی وہ دوسری بات، آ گئی تو الحمدللہ مزید نور علی نور، نہیں حکمت آئی تب بھی وہ مومن ہے، وہ دلیل سب سے معتبر ہے اور اس پر وہ عمل کرے گا۔ لیکن ابن القیم رحمہ اللہ نے وضاحت کی، اور وجہ کیا ہے عقلی اعتبار سے، یا حکمت کیا ہے کہ روزہ قضا کرنا واجب ہے اور نماز نہیں؟ روزہ سال میں 1 مرتبہ آتا ہے، اور نماز ہر مہینے میں آتا ہے، تو اس میں تکرار زیادہ ہے، اور اس طرح مشقت لاحق ہو جائے گی عورتوں کو اگر کہا جائے کہ نماز کو تم قضا کرو۔ بہت سی عورتیں ویسے ہی نماز نہیں پڑھتی ہیں، تو ایسے قضا کی بات آ جائے گی اور تساہل کریں گی، تو شریعت نے آسانی کر دی۔ اگر قضا کرنا واجب ہو جاتا ہے تو اس طرح ایک بہت بڑا جو طبقہ ہے عورتوں کا جو نہیں قضا کرے گویا وہ گنہگار ہو رہی ہیں، شریعت نے آسانی دے دی۔ اور روزہ اس لیے سال میں 1 مرتبہ آتا ہے، سال میں 1 مرتبہ 12 مہینوں میں آتا ہے، غالباً 7 دن چھوٹتا ہے، شریعت نے کہا نہیں قضا کرنا واجب ہے، اور وہ بھی آسانی دے دی کہ یہ نہیں کہ شوال سے لے کر رمضان آنے سے پہلے۔ ایک دوسری حکمت ابن القیم رحمہ اللہ بیان کرتے ہیں، سبحان اللہ، کہتے ہیں اس لیے کہ نماز غالباً 1 مہینے میں چھوٹتا ہے، لیکن باقی مہینے میں وہ عورت پڑھتی رہتی ہے، تو گویا نماز سے دور تو نہیں ہے۔ 7 دن 3 دن 5 دن چلیے 7-8 دن کا مسئلہ رہتا، پھر تقریباً برابر پڑھتی، کچھ دن تک رکی رہتی ہے۔ روزہ جو ہے سال میں 1 مرتبہ آتا ہے، اگر نہ قضا کرے تو پھر وہ چھوٹ جاتا وہ عبادت، پھر 1 سال کے بعد نماز کی طرح تو نہیں ہے کہ برابر ابھی چھوٹ گیا کوئی مسئلہ نہیں ہے، کس دن کے بعد پھر پڑھے گی، تو اتنا بڑا مسئلہ نہیں ہے، نماز سے جڑی ہوئی ہے۔ اور یہاں روزہ اگر آپ کہیں گے قضا نہیں کرے تو پھر 1 سال کے بعد ہی پھر اسے سمجھیے روزہ رکھنے کا وہ وقت اور ٹائم آئے گا، تو شریعت نے کہا نہیں، اس لیے ایک دم مکمل غافل اور دور نہ ہو جاؤ روزے سے، بعد میں اتنے دن قضا کر لو، کم سے کم سال میں اس طرح
رمضان میں تو رکھا روزہ، اور یہ جو دن چھوٹ گئے اتنے دنوں میں باقی 11 مہینوں میں غافل نہ رہو، اس عبادت کو بھی پوری کرتی رہو۔ تو یہ حکمت ہے۔ بہرحال یہ 3 فائدہ اور اختصاراً یا جلدی سے کچھ اور فائدہ ذکر کر دیتا ہوں۔ نمبر 4، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا اخلاق کتنا اونچا اور بلند تھا کہ عورتوں کے سوال، ایک تو عورتوں سے آپ نے خطاب کیا، خصوصی درس دیا، اور پھر ان کے جو اشکالات تھے فوراً آپ نے جواب دیا۔ یہ نہیں کہ کون ہوتی ہو اعتراض کرنا، یا جس طرح بہت سے لوگ چڑھ جاتے ہیں، یار سوال کر رہا آدمی، نہیں، وہ نہیں پسند کرتے، ناراض ہو جاتے۔ یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق سے بھائیو یہ ہٹ کر ہے یہ بات۔ ایسے ہی 5واں فائدہ، یہ اضافی فائدہ حدیث میں یہ نہیں ہے اس میں، لیکن اجمالی طور پر بات آ گئی تو حائضہ عورت بھائیو دوران حیض کئی عبادتیں چھوڑ دیتی ہیں۔ وہ کون کون سی عبادتیں ہیں؟ نمبر 1 تو نماز، نمبر 2 روزہ، نمبر 3 اچھا قرآن مجید کی تلاوت، نمبر 4 طواف، بہت صحیح، نمبر 5 مسجد میں داخل ہونا، مسجد میں ٹھہرنا، نمبر 6 قرآن مجید مصحف کو چھونا۔ یہ 6 ہیں، لیکن قرآن مجید کی تلاوت کے بارے میں اختلاف ہے۔ صحیح جو مسئلہ کی پڑھ سکتی ہے، واضح دلیل نہیں ہے کہ حائضہ عورت نہیں پڑھے، لیکن ڈائریکٹ قرآن کو نہیں چھوئے، کوئی رکھ دے کپڑے پر، صاف جگہ پر، اور اس کو پھر مثلا لکڑی سے اس طرح بدلتی رہے اور ڈائریکٹ پڑھتی رہے، اور یہ اکثر اہل علم یہی کہتے ہیں اس میں کوئی حرج نہیں ہے، یا بالکل اگر دستانہ پہن لے، لیکن اس سے بھی بہتر ہے تاکہ اسے ڈائریکٹ نہ ہو۔ تو بہرحال صحیح جو ہے کہ قرآن پڑھنے میں کوئی حرج نہیں ہے۔ اب اس طرح اس حدیث کے متعلق بات مکمل ہو گئی۔ حدیث نمبر 11 پیش کر رہا ہوں۔ باب الحیض، باب الحیض میں ابھی بھی ہم ہیں۔ حدیث نمبر 11، وعن عائشة رضی اللہ عنہا قالت لما جئنا سرف، ایسے ہی ہے، سین پر فتحہ، را پہ کسرہ، لما جئنا سرف حضت فقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم افعلی ما يفعل الحاج غیر الا تطوفی بالبیت حتی تطہری، متفق علیہ فی حدیث کا ترجمہ۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں کہ جب ہم مقام سرف میں آئے حجۃ الوداع کے وقت، ابھی واضح کروں گا یہ کہاں ہے، مکہ سے قریب ہی تھا، تو مجھے ایام ماہواری شروع ہو گئے، چنانچہ میرے بتانے پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مناسک حج تم بھی اسی طرح ادا کرو، مناسک حج تم بھی اسی طرح ادا کرو جس طرح دوسرے حاجی کرتے ہیں، البتہ طواف بیت اللہ الحرام کا طواف ان ایام سے فارغ ہو کر نہا دھو کر کرنا۔ یہ امام بخاری امام مسلم کی یہ حدیث ہے، حدیث لمبی ہے، ادھر مختصراً ابن حجر نے بیان کیا۔ حدیث کی تخریج پیش کر رہا ہوں، شجرہ دیکھیں۔ امام بخاری روایت کرتے ہیں اپنی کتاب الصحیح پیج نمبر 53، حدیث نمبر 305، کتاب الحیض، باب تقضی الحائض المناسک کلہا الا الطواف بالبیت، کہ حائضہ عورت جتنے مناسک ہیں، حج کے جتنے اعمال ہیں، ارکان ہیں، واجبات ہیں، سب پورا کرے گی سوائے بیت اللہ الحرام کا طواف۔ امام مسلم نے پیج نمبر 507، حدیث نمبر 1211، اور ایسے ہی 120۔ اچھا ادھر ایک سوال ہے، امام مسلم نے کس کتاب میں اس حدیث کو ذکر کیا ہوگا؟ بہت صحیح، ماشاءاللہ، جزاک اللہ خیر۔ سوال سے واضح ہو، کتاب الحیض میں بھی ہو سکتا ہے اور ایک کتاب الحج، اس لیے اس کا تعلق حج سے ہے، ماشاءاللہ، جزاک اللہ خیر۔ تو انہوں نے کتاب الحج میں ذکر کیا، باب بیان وجوہ الاحرام وانه يجوز افراد الحج والتمتع والقران وجواز ادخال الحج على العمرہ ومتى يحل القارن من نسک، حج میں ذکر کیا اور یہ کہا کہ عائشہ رضی اللہ عنہا نے بھی تمتع کا ارادہ کیا، لیکن حج شروع ہونے سے پہلے آ گیا تو انہوں نے حج کو عمرہ پر داخل کر دیا اور وہ قارنہ ہو گئیں۔ حج کی 3 قسمیں، تمتع، قران، افراد، تو وہ اس طرح وہ قران یا قارنہ وہ ہو گئیں۔ بہرحال
یہ دونوں حضرات امام بخاری امام مسلم روایت کرتے ہیں اس طریق سے، عبدالعزیز ابن ابی سلمہ الماجشون سے، جو روایت کرتے ہیں عبد الرحمن ابن القاسم ابن محمد ابن ابی بکر الصدیق، جو اپنے والد سے یعنی القاسم ابن محمد سے روایت کرتے ہیں، جو اپنے خالہ ہاں ان کے کون ہوئی؟ القاسم ابن محمد ابن ابی بکر الصدیق، عائشہ کے بھائی ہیں محمد، تو القاسم کی کیا ہوئی یہ عائشہ؟ پھوپھی ہوئی، ہاں تو ان کی اپنی پھوپھی سے عبد الرحمن بن القاسم محمد عن ابیہ عن عائشہ، عائشہ سے حدیث پوری بیان کر رہا ہوں۔ خرجنا مع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لا نذکر الا الحج فلما جئنا صرف طمثت، کہ ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نکلے حج کے ارادہ سے، ہمارا مقصد حج کرنا تھا، جب صرف پہنچے تو طمثت طا میم ثا تا یعنی حیضہ ہو گیا، حیض آ گیا، حیض کا خون آ گیا۔ فدخل علیہ النبی صلی اللہ علیہ وسلم وانا ابکی، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے خیمے میں ہمارے پاس داخل ہوئے اور میں اس وقت رو رہی تھی۔ اللہ اکبر، عبادت تھی اس لیے کہ اس میں اب نقص ہونے والا، تو رو رہی تھی صدمے میں۔ تو آپ نے کہا ما یبکی، کہ کیوں آپ رو رہی ہیں؟ تو اس پر کہا لوددت واللہ انی لم احج هذا العام، کہ میں نے ارادہ کیا کاش میں حج نہ کرتی، میں حج ہی نہیں کرتی اس سال، گڑبڑ ہو گیا ہمارا یعنی۔ قال لعلک نفست، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ شاید تمہیں حیض آ گیا ہے، تو اس پر عائشہ نے کہا قلت نعم، قال، تو آپ نے کیا کہا؟ اللہ اکبر، دیکھیں کتنے اچھے مربی آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہیں۔ فإن ذلك شيء كتبه الله على بنات آدم، آدمی جب غمگین ہو تو اس کی تسلی دینی چاہیے بھائیوں، نہ کہ مزید آگ میں پٹرول ڈالتے رہیں، اس کے ساتھ اور اس کو رلائیں اور اس کو اور پریشان کریں۔ آپ نے کہا فإن ذلك شيء كتبه الله على بنات آدم، یہ اللہ تعالیٰ نے لکھا ہے بنات آدم پر، حوا کی بیٹیوں پر، یہ اللہ تعالیٰ کی تقدیر ہے، اللہ تعالیٰ نے یہی نظام سسٹم ایسے ہی۔ فَفْعَلِ مَا يَفْعَلُ الْحَاجِ، تو جس طرح ایک حاجی کرتا ہے ویسے ہی کرو، غیر اللہ تطوفی بالبیت حتی تطہری، لیکن بیت اللہ الحرام کا طواف کے علاوہ یعنی ہر عمل کرتی رہو، اور طواف کب کرو؟ جب پاک ہو جاؤ۔ یہ امام بخاری کا لفظ ہے۔ تو یہ پوری حدیث بھائیو اس طرح مزید وضاحت ہو گئی، اور اس میں اور بھی فائدے مل رہے ہیں، لیکن ابن حجر رحمہ اللہ کا منہج یہ ہے کہ حدیث سے اتنی باتیں ذکر کرتے ہیں جس کا تعلق اس باب سے، تو باب الحیض سے جو تعلق ہے، تاکہ مختصر رہے، حفظ کرنے میں آسانی ہو، سمجھنے میں آسانی ہو۔ اب اس حدیث میں جو الفاظ ہیں جن کی وضاحت کی ضرورت، صرف، لما جئنا صرف، سین پر فتحہ، را پہ کسرہ، فا، یہ عربی قواعد کے اعتبار سے کہتے ہیں ممنوع من الصرف ہے، اس پہ تنوین داخل نہیں ہو سکتا ہے، اور ایسے ہی اگر اس پر حرف جر داخل ہو تو مجرور بالکسرہ نہیں ہوتا بلکہ بالفتحہ، وجر بالفتحة ما لا ينصرف ما لم يضف او يك بعد الردف۔ بہرحال یہ قواعد سے اس کا تعلق ہے۔ یہ ایک وادی ہے مکہ کے شمال میں، مکہ کی شمال یعنی مدینہ کی طرف، یہ مکہ اور وادی جموم کے درمیان ایک جگہ مر الظہران وہاں ہے، جو یہ حرم سے 10 کلومیٹر یا حد حرم سے تنعیم کی طرف سے 10 کلومیٹر پر واقع ہے۔ اس وقت ادھر کئی کنویں تھے، کھیتیاں تھیں، اب تو سمجھیے عمران یا بنیاد وہاں تک پہنچ گئی ہیں، اور یہ مکہ اور مدینہ کے راستے پر واقع ہے، اور یہی صرف وہ جگہ ہے جہاں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم میمونہ سے آپ نے شادی کر لی تھی مکہ میں پہلے، لیکن یہاں داخل ہوئے، اور اتفاقاً یا سبحان اللہ، اللہ کی تقدیر، اسی جگہ پر پھر میمونہ رضی اللہ عنہا کا انتقال بھی ہوا سن 38 ہجری میں۔ بہرحال تو عائشہ رضی اللہ عنہ اس طرح قارنہ ہو گئی، جیسا کہ میں نے ابھی واضح کیا۔ طمثت کا لفظ آتا ہے حدیث میں، فلما جئنا صرف طمثت، ادھر امام یا ابن حجر رحمہ اللہ نے حطو کا لفظ استعمال کیا، بخاری میں جو ہے کیا ہے؟ طمثت، طمثت، تا پر فتحہ، میم پر کسرہ، یعنی حطو کی ایام حیض ماہواری شروع ہو گئے۔
اسی میں آتا ہے قال لعلکی نفستی، نفستی، نون پر فتحہ فا پر کسرہ. نفستی کا معنی کیا ہے؟ ایک تو معروف ہے نفاس جو ولادت کے بعد، لیکن یہاں کچھ اہل علم کہتے ہیں نفستی، نون پر اگر فتحہ ہے تو وہ مراد ہے حیض، اور اگر نون پر ضمہ ہو جائے نفستی تو ہو جائے گا نفاس. تو نفستی حیض کے لیے، اور نفست یا نفست یہ حیض کے لیے، نفست یہ ہے نفاس کے لیے، ولادت کے بعد جو خون آتا ہے. اکثر اہل علم کا یہی قول ہے، اور کچھ اہل علم نے کہا جس سے اسمعی کہ نہیں، یہ نفست جو ہے دونوں کے لیے استعمال ہوتا ہے، نفاس کے لیے، حیض کے لیے. ابن حجر کہتے ہیں رحمہ اللہ فتح الباری میں، اس لیے صحیح امام بخاری کی حدیث ہے تو اس کی تشریح فتح الباری میں کرتے ہیں، تو اس میں وہ کہتے ہیں دونوں وجہ مروی ہیں، یعنی نفست یا نفستی یا اور ایسے ہی نفستی، یہ دونوں یہ مروی ہیں. اچھا، تو یہ حدیث سے جو الفاظ جس کی وضاحت کی ضرورت. اب اس میں جو اہم فائدے ہیں وہ بیان کر رہا ہوں. پہلا فائدہ، پہلا سبق یہ ہے کہ ایک حائضہ عورت حج شروع ہونے سے پہلے یا حج کے دوران اگر حیض آ جائے، حیض کا خون آ جائے تو کیا وہ حج چھوڑ دے گی؟ نہیں، پورا عمل کرے گی. یعنی عرفہ میں ٹھہرے گی، مزدلفہ میں رات گزارے گی، منی میں پورے ایام گزارے گی، کنکریاں ماریں گی. اور اگر اس نے طواف کر لیا اور طواف کے بعد حیض آ گیا تو سعی بھی کرے گی، اور اس کی مزید وضاحت کروں گا. تو یہ تمام اعمال کرے گی سوائے بیت اللہ الحرام کا طواف. اچھا، کیوں یہ تمام اعمال کرے گی؟ طہارت اس لیے ان اعمال میں ضروری نہیں ہے، ان اعمال میں طہارت یا وضو کا ہونا ضروری نہیں ہے. علم کہتے بہتر ہے، افضل ہے، کوشش رہے ہر عمل وضو کے ساتھ کرے، لیکن شرط نہیں ہے. یہ پہلا سبق، پہلا فائدہ. دوسرا سبق، دوسرا فائدہ یہ ہے کہ حائضہ عورت پر طواف کرنا حرام ہے. بیت اللہ الحرام کا طواف کرنا حرام اور ناجائز ہے، اور اگر اس نے کیا تو اس کا یہ مقبول نہیں ہے. اور اگر دوران طواف حیض کا خون آ گیا تو اس کا طواف کیا ہے؟ باطل ہے، اس کا طواف باطل ہو گیا. اور یہ مذہب، یہ رائے جمہور اہل علم کا ہے، مالکیہ، شافعیہ، حنابلہ، ظاہریہ. دلیل کیا ہے؟ دلیل کیا ہے؟ یہ حدیث افعلی ما يفعل الحاج غیر الا تطوفی بالبیت حتی تطہری، غیر الا تطوفی بالبیت، بیت اللہ الحرام کا طواف کے علاوہ حتی تطہری، یہاں تک کہ پاک ہو جاؤ. اور مسلم کی روایت میں حتی تغتسلی، یہاں تک کہ تم غسل کر لو. تو یہ نص واضح ہے، اور اس مسئلے میں اجماع ہے بھائیو. ابن عبد البر نے نقل کیا، ابن حزم، ابن رشد النووی، ابن تیمیہ نے، اجماع. لیکن اب سوال یہ ہے کہ اگر عورت کہیں ایسی حالت میں پھنس گئی، جہاز ٹکٹ کا مسئلہ، بکنگ کا مسئلہ، اس کے رفقا کے پاس ٹائم نہیں ہے، انتظار نہیں، تو کیا کوئی صورت، کوئی گنجائش ہے؟ یہ مسئلہ اجماع ہے. انشاءاللہ آئندہ درس میں اس کی وضاحت کیا جائے گا. بارک اللہ فیکم وجزاکم اللہ خیرا، وصلی اللہم وسلم وبارک ونعم علی عبدک ورسولک محمد.